السلام علیکم ایوری ون، دس از می شمائلہ، ویلکم ٹو مائی پروفیٹ سیریز۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو بنا کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کری اور فرمایا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے اور شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیوں تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا بنا کر معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشی مناتے، شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے، دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولے، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے پوچھو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، کیا تم کو بالکل بھی عقل نہیں؟ لیکن پھر بھی سب جاننے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے کئی دنوں تک ایک میدان میں خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کی حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلی جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معاوضے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معاوضہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔
पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर पर ही डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मुआवजा देखना चाहते हैं। जब बाबिल के बादशाह के पास उस मुआवजे की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से ले आ। इस पर बाबिल के बादशाह के पास कोई जवाब ना था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर सीरिया की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और इजिप्ट में जा पहुँचे। इजिप्ट के बादशाह को खबर मिली कि कोई शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो लोग मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जाम हो गया। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा और उसके सारे मुलाजिम आग गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और सोचने लगी, अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे मैंने इसका कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर उसने फिर से वो ही हरकत की, उसका हाथ फिर से जाम हो गया। ऐसे 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजिर अलैहिस्सलाम को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग इजिप्ट से फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई पर उनकी कोई औलाद ना थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझूं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं हाजिर अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ को कबूल कर ली और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़कर जाने लगे तो हाजिर अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वो अपने शोहर से पूछने लगी, ए इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खाने को कुछ है और ना ही कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजिर अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रहीं और सवाल करती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
آخر حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے اس کام کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دنوں میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑیں کہ شاید کسی طرح پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ کچھ نظر نہ آیا تو ناشب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے ماروا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو خیال آیا کہ پھر سے کوشش کی جائے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور ماروا کے بیچ 7 چکر لگائے۔ اللہ کو حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے وقت صفا اور ماروا کے درمیان چکر کاٹتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ ماروا پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا، یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے گڈھے کے چاروں طرف پتھر رکھنا شروع کر دیے اور بولی زمزم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ کرتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کے کام آتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پروفیٹس کے ڈریم اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اس خواب پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول فرما۔ تعمیر کے وقت اللہ نے ایک پتھر بھیجا تھا، اس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اللہ نے بیت البرہم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پالی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔